گھر بار فدا کر کے جو رفیق سفر بنے گھر بار فدا کر کے جو رفیق سفر بنے گھر بار فدا کر کے جو رفیق سفر بنے ساری دنیا جان دیے یار غار بڑا سونا ساری دنیا بول اٹھی یار غار بڑا سونا گھر بار فدا کر کے جو رفیق سفر بنے ساری دنیا بول اٹھی اوے یار غار بڑا سونا ساری دنیا بول اٹھی یار غار اپنی جان تو ود کے اپنی جان تو ود کے دے حفاظت نبی سرور دی اپنی جان تو ود کے دے حفاظت نبی سرور دی محبوب دے جلویاں دا پہرے دار بڑا سونا محبوب دے جلویاں دا اوے پہرے دار بڑا سونا محبوب دے جلویاں دا پہرے دار بڑا سونا یہ گل میں کلنیاں دا جنے جنے ویکھے آئے صدیق نے کر دے بار سارا کچھ قربان کیتا ہے اونے بھی بول کے ہوئی آکھے آئے گھر بار فدا کر کے جو رفیق سفر بنے ساری دنیا بول اٹھی اوے پہرے دار بڑا سونا ساری دنیا بول اٹھی یار غار بڑا سونا سبحان اللہ مختصر کیا حالانکہ اتو یہ پتہ چلتا ہے کہ تہاڈا خدا معاذ اللہ فقیر ہے تے اسی غنی ہاں تو ان کے ساڈے کولوں منگنا پے حالانکہ آپ نے کہا کیا کہ تسی آؤ میں دین اسلام تانوں اے حاصل ہے تانوں چیز ہے نا اے دولت تانوں میں دے دینا تسی آؤ اپنا وقت دیو لیکن انہوں نے جس وقت اے آکے گل کی تھی نا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیا جے عشق اپنے فیصلے کرن تے وچ آپ بڑا دلیر ہوندا جے جس وقت سنیا کہ اللہ دی بارگاہ اندر ایڈی وڈی گستاخی کر دیتی ہے اس بدبخت نے اور انہاں دناں دے اندر یہودیاں دے نال مسلماناں دا معاہدہ بھی ہویا سی کہ مسلمان انہوں نے کسی یہودی نو مار نہیں سکتے پر اے معاہدہ نبی کریم علیہ السلام نے کیتا ہویا سی اور اے معاہدہ بھی ہویا ازمائش بھی آ گئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور زوردار تماچا اس یہودی نے منہ پہ ماریا
تماچا اس یہودی دے منہ تے ماریا اور حضرت ابوبکر صدیق بول کے آنے کہ کاش کتے اج زہرا دے بابا نے معاہدہ نہ کیتا ہوندا تے ابوبکر تیری گردن اٹھا کے رکھ دیتا اج تو اللہ دی پاک بارگاہ میں ایڈی بڑی گل کہہ دیتی ہے جس وقت یہ گل ہو گئی ہن یہودی بھی تہاڈا معاہدہ ہویا میں جا کے تہاڈے نبی نو میں تیری شکایت کرنا وا یہودی چلدا آیا تے آن کے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ میں عرض کرتا ہے نبی اللہ تہاڈے غلام نے میرے منہ تے تماچا ماریا تسی انہاں نوں اے دین سکھا دے تسی اس طرح دی تبلیغ سکھا دے کہ تبلیغ سکھان جان اور لوگوں نوں تماچے مارن جس وقت لجپال آقا نے سنیا نا فرمایا غلاموں بلاؤ نا میرے یار ابوبکر صدیق بلاؤ ذرا میرے یار ابوبکر صدیق نو میں گل کرنے لگا کہ حضرت ابوبکر صدیق نو سچا کنے کنے آکھیا ہے جس وقت حضرت ابوبکر صدیق آئے لجپال آقا نے پوچھا صدیق کی ماجرا ہے حضرت ابوبکر صدیق عرض کر دے یا رسول اللہ یا عبداللہ فدا کا بھی قوم یا رسول اللہ میرے والدین تواڈے تے قربان آقا اس نے اللہ دی پاک بارگاہ میں ایڈی بڑی گل کہہ دتی ہے انہیں ماذ اللہ آکھیا ہے کہ اللہ تواڈا جیڑا ہے وہ فقیر ہے تے اسی غنی ہاں سونیا انہیں اے گل کیتی ہے تے میرے کو برداشت نہیں ہوئی میں اس وجہ تو منہ تے تماچا مارے پتہ ہے پھر یہودی نے کی کیتا منیا نہیں بلکہ بولے کہنے لگا نبی اللہ میں تے گل آکھی کوئی نہیں جھوٹ ماریا مکر گیا اس جگہ دے اور مصطفیٰ دے دیوانیوں اے اج نہیں اے اس دور تو چل کے اج دور تک یہود و نصارا عیسائی تے جڑے یہودی نے اے کدی بھی مسلمانوں دے سکے نہیں ہوئے اے او یہودی قوم ہے جنہاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو دھوکا دیتا سی اے تا نبیاں دی سکی نہیں بنی اے او یہودی نے اور آج اگر تسی معاملات اپنے ویکھ لو تے اوتے اسلام دا نام لینے والے ہون اور جا کے انہاں دے پٹھو بن کے انہاں دے بول بیٹھے جنہاں نے پورا غزہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ساڑھے کلیجے پھٹے ہوئے نہیں آستے اور کسی بھی بندے تو گل کوئی چھپی نہیں رہ گی ہر بندہ بخوبی اس گل میں جانتا ہے جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تو نے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی آج تسی ممبران تے بیٹھن والے دے زبانہ نو تالے لگا دیتے کوئی گل نہیں ایک گل شاید بھول گئے نے کہ آن والی نسلیں ہی صرف تباہ کے رہ گئی ہیں آج دور کے اندر اگر آواز نہ اٹھی تو آن والی نسلیں نہ کی بنے گا تسی یہ اپنے گمان بھی نہیں کر سکتے اس بارے میں یہودی آیا کہنے لگا نبی اللہ ایک گل نہیں کی تھی تے ادھر لجپال کریم آقا علیہ السلام آپ حضرت ابوبکر صدیق والے دیکھتے ہیں ابوبکر او تے کہہ رہے میں گل نہیں کی تھی ان زہرا دے پاپا خاموش ہو گئے ان انتظار کرتے پہنے کہ گل میرے یار دی ناموز تے میرے یار دی عزت دی آ گئی ادھر اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت جبریل نو فرمایا جا جبریل جلدی چلا جاؤ اج میرے یار دے نظام لگا ہے او تے ایڈا صدیق جنوں میں صدیق آکھے آئے جنوں اللہ دے نبی نے صدیق آکھے آئے مصطفیٰ دے دیوانے ہو حضرت جبریل آئے نے اب مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر عرض کرتے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے آقا میں تھوڑی بارگاہ دے اندر اللہ دا پیغام لے کے آیا اے سونا اے یہودی تھوڑے یار دے نظام پہ لاؤندا جے اللہ پہ فرماتا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سونے اللہ فرماتا ہے کہ جڑے ظالم نے گل کی تھی کہ اللہ فقیر ہے کہ اے غنی ہے سونے کلے ابو بکر نے نہیں سنی بلکہ تیرے خدا نے بھی سن لیا اللہ نے نبی نو پیغام دیتا سونے اے جڑا آن والا ہے جھوٹ بول دائی تیرا یار سچا ہے تے اسی جدو اللہ دا قرآن سنیا میرے لجپال آقا نے فرمایا اللہ دا قرآن کہندا ہے صدیق سچا ہے اے میرے نبی دی زبان اے ساڑے واسطے کی اہمیت رکھ دی ہے ساڑے نبی دی زبان
آنکھیں آئیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضور بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، لجپال کریم آقا علیہ السلام آپ نا ہر ایک صحابی کو ایک ایک کھانے کا لقمہ عطا فرما رہے ہیں، ہر صحابی کو ایک لقمہ عطا فرماتے ہیں، پھر دوسرے صحابی کو دوسرا لقمہ، پھر صحابہ کو سب صحابہ کو ایک ایک لقمہ عطا فرما رہے ہیں۔ جدو باری ہے نا یارے غار دی، جدو باری ہے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، حضرت لجپال کریم آقا علیہ السلام نے پہلا لقمہ عطا فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق نے تناول فرمایا، لجپال آقا نے دوسرا لقمہ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے عطا فرما دیتا، سارے صحابہ نے ایک ایک لقمے عطا فرمائے دی، ہماری یار غار دی آ گئی ہے، ہماری یار غار دی آ گئی ہے، یار میزار دی آ گئی ہے، رازدار مصطفیٰ دی آ گئی ہے، لجپال آقا نے ایک لقمہ عطا فرمایا، پھر حضور نے دوسرا لقمہ عطا فرمایا، پھر حضور نے تیسرا لقمہ عطا فرمایا ہے، حضور نے چچا جان حضرت عباس بول کے کہنے نے اے سونا سارے ایک ایک لقمہ عطا فرمایا ہے، سونے ابو بکر نو تین لقمے عطا فرمائے نے، سونے ماجرا کی لجپال آقا فرما دے اے عباس میں جدو حضرت ابو بکر نو ایک پہلا لقمہ عطا فرمایا ہے، حضرت جبریل نے آکھیا اے عتیق تینوں مبارک ہوئے، آپ فرما دے جدو میں دوجا لقمہ عطا فرمایا، پھر حضرت میکائیل نے آکھیا اے رفیق تینوں مبارک ہوئے، میرا دل چاہیا ہے میں ابو بکر نو ایک اور لقمہ عطا فرما دیواں، لجپال آقا نے فرمایا ہے جدو میں ابو بکر نو تیجا لقمہ دیتا ہے، اللہ نے خود فرمایا ہے اے صدیق تینوں مبارک ہوئے، اللہ پاک تو رسول سلامت رکھے۔ اے کوئی نا ساڑھے دل دے اندروں کیفیت کھڑی ہوندی ہے، جدو نبی دے یاراں دا ذکر سنیے تے دل تاڑا کھل جائے نا، پھر اس گل دی گارنٹی مل جاندی ہے کہ ہن آمینہ دا لال بھی ساڑھے تو راضی ہو جاندے کہ اس دل دے اندر کدی بھی علی دی محبت نہیں آ سکتی، مولا علی بھی فرماندے نے اس دل دے اندر کدی بھی علی دی محبت نہیں آ سکتی جڑے دل دے اندر عمر یا ابو بکر دا بغض ہوے۔ سن لو اور مصطفیٰ دے دیوانے اینا دے تسی زندگی اٹھا کے رکھو، آپس دے اندر اینا پیار اینا اخلاص، حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ پتہ کی فرماندے نے، آپ فرماندے نے میں جدوں بھی کسے بھلائی دا ارادہ کرنا سا یا جدوں بھی کسے میں نیکی دا ارادہ کرنا سا نا، تے حضرت علی المرتضی شیر خدا فرماندے نے کسے میں گل سنانا پیا اس کو نہیں جنہوں شیر خدا کیا جاتا ہے، جنہوں فضیلہ دا امام کیا جاتا ہے، مولا علی مرتضی فرماندے نے میں جدوں بھی کسے میں کسے بھی نیکی دا ارادہ کرنا وا، فرماندے نے وہ ارادہ میں کرنا وا میں اجے نیکی کردا نہیں تے ابو بکر یار میرے تو پہلے نیکی کر دیتا ہے، او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پالاکا بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت حدیث بیٹھے ہوئے ہیں، ایک روایت میں ملتا ہے کہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی آپ نے حضور نے حکم فرمایا اور ایک دن کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے آکھیا مدینہ شریف دے باہر دے بیٹھے ہوئے ہیں تے باہر نہ آنے والا کوئی آیا، لجپال کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے غلامہ ہن جڑا باہروں آوے گا نا آن والے نو مبارک دینی تے جنت دی بشارت بھی دے رہی ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے نے ادھر حضور نے مینوں ارشاد فرمایا ادھر باہر کوئی آن والا آیا ہے، آپ فرماندے نے جس وقت میں باغ دے دروازے تے گیا میں کی ویکھیا ہے آن والا یارے غار یا مزارے غلام آیا ہے جنہوں ابو بکر کیا جاتا ہے، فرماتے نے حضرت ابو بکر آیا ہے، پھر دوسرا آن والا آیا ہے، حضور نے فرمایا
اے جڑا آن والا آیا ہے اینو بھی جنت دی بشارت دے دے یہ خوشخبری سنا دے فرماندے نے تھوڑی دیر گزری ہے دوسرا آیا ہے میں دیکھیا آن والا کون ہے اے آن والا عمر فاروق ہے تھوڑی دیر گزری تیسرا آن والا آیا پھر حضور نے فرمایا خوشخبری سنا دے وہ اینو بھی جنت دی بشارت دے دو فرماندے نے میں دیکھیا ہے آن والا آیا ہے آن والا حیا دا پیکر ہے عثمان نورین تھوڑی دیر گزری جان والا چوتھا آیا ہے فرماندے نے میں جس وقت دیکھیا ہے اے چوتھا کون ہے جنوں داماد مصطفیٰ کیا جاتا ہے جنوں سنیا دا پیر کیا جاتا ہے جنوں صحابہ دا مشیر کیا جاتا ہے جنوں مشکل کشا کیا جاتا ہے شیر خدا کیا جاتا ہے مرتضیٰ کیا جاتا ہے علی کیا جاتا ہے فرماندے نے پھر علی المرتضیٰ شیر خدا آ گئے دیکھو ذرا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ترتیب کے ہو جی فرما دی تھی فرمایا پہلے ابو بکر پھر عمر پھر عثمان پھر علی لجبال آقا نے تو ترتیب پہلے ہوتی 10 چھڑی ہے سن پھر تیری تو میری لڑائی کہاں نہیں باندھی ہے آؤ مسجد نبوی جس وقت باندھی پئی سی حضور نے پہلے اٹ مبارک رکھی اپنے دستے قدس سے فرمایا یار ابو بکر تو ہی آ جا دوسری اٹ حضرت ابو بکر نے رکھی تیسری اٹ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو بکر کی اٹ دے نال رکھی تو چوتھی اٹ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تیسری حضرت عثمان نے چوتھی پنجویں اٹ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے ان یاراں دی اٹاں دے نال رکھ دی ترتیب تے لجپال کریم آقا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں یار تیرے تے میری لڑائی کہاں دی ہے اج 1400 سالاں تو بعد تو تے میں اٹھ کے تحقیقات شروع کر دئیے تینوں اور مینوں کوئی حق حاصل نہیں جدو لجپال کریم آقا علیہ السلام آپ دے سارے نواسے امام باقر امام جعفر صادق سارے اماموں نے فرما دیتا ہے جدو سارے انہوں نے مان دے تو تے میں کون ہونے ایسی انکار کرنے والے اور تیرے تے میرے انکار کرن دے نال انہاں نوں کسی چیز دا کوئی فرق نہیں پہ سکتا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے زبانوں اے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آپس دے اندر کی ہے پیار ہے آپس دے اندر کی ہے پیار ہے اور آپس دے اندر انہاں دی محبت ہے اور لجپال کریم آقا علیہ السلام آپ دے دیوانیوں اے او صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سن کے تواڈے دل خوش ہو جان گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان تے عظمت ایک دوسرے دے نال پیار تے محبت پتہ کی نہیں ہوندی سی ایک روایت سنانا اس تو بعد ایک گل تمہیں سنانا ٹائم بھی پورا ہو جائے گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھی ہیں لجپال کریم آقا علیہ السلام آپ نے اپنا سر اقدس حضرت اما عائشہ صدیقہ دی گودی دے اندر رکھیا ہوا ہے رات کا منظر ہے بیٹھے ہوئے حضرت اما عائشہ صدیقہ آپ دی اچانک نظر اٹھی اور آسمانہ والے ویکھیا تے پوچھدی ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں نے دسو نا انہاں ستاریاں جنیاں بھی کس دیاں نیکیاں ہیں انہاں ستاریاں جنیاں بھی کس دیاں نیکیاں ہیں لجپال کریم آقا علیہ السلام آپ فرمان لگے ہاں عائشہ ان ستارے جنیاں بھی نیکیاں ہیں میرے یار عمر فاروق دیاں ان ستارے جنیاں نیکیاں ہیں قربان جاواں یار سنیو مسلمانوں ایتھے ذرا عقیدے دی گل سنیا جے اے حضرت اما عائشہ صدیقہ نو پتہ سی کہ آقا جان دے نے کہ ستارے جنیاں نیکیاں جنیاں ہیں حضور نو پتہ ہے سبحان اللہ اور لوگاں دا عقیدہ کتھے آ پھر جڑے کہندے نے ماذ اللہ دیوار دے پیچھے دور نہیں جان دے لجپال آقا نے دسیا اس وقت کوئی جبریل بھی نہیں آیا دکھاؤ مینوں الفاظ روایت اندر جبریل آیا ہوئے اور آن کے دسیا ہوئے جی یہ تسی دس دیو حضرت عائشہ صدیقہ نو کہ چند جنیاں نیکیاں حضرت عمر فاروق دیاں بلکہ نہیں حضور نے آپ فرمایا کہ مطلب حضور جان دے ہیں لجپال کریم آقا علیہ السلام دے دیوانے میں ادھر حضور نے فرمایا اے عائشہ اے چند جنیاں نیکیاں حضرت عمر فاروق دیاں نے حضرت عائشہ صدیقہ خاموش ہو گئیاں نے حضور جان گئے نے اے اپنے بابا دا پوچھنا چاہ رہی نے عائشہ اے پوچھنا چاہ رہی ہے اے میرے بابا کدھر گئے لجپال آقا نے فرمایا اے عائشہ اے ساریاں نیکیاں عمر دیاں نے لیکن تیرے بابا دی او خار والی ایک نیکی ایک پاسے ہاں عمر دیاں ساریاں نیکیاں ایک
عمر دیاں ساریاں نیکیاں ایک پاسے اسی ابو بکر صدیق دا نام ایویں نہیں لیندے ہوندے ابو بکر دا نعرہ ایویں نہیں لاندے اج لوگ نعرے لاندے کدی کدی نگر نگر ابو بکر اے او ابو بکر صدیق دنیا ساریاں نیکیاں حضرت عمر دیاں ساریاں نیکیاں ایک پاسے او کار والی نیکی ایک پاسے بڑی دور دی گل اے آپس دے اندر پیار تے محبت سنیا جے لجپال آقا مسجد نبوی دے اندر آئے نے سجے پاسے ابو بکر صدیق کھبے پاسے عمر فاروق نے حضور نے دونوں دے دست پھڑے نے دونوں دے ہاتھ پھڑے لجپال آقا نے دونوں دے ہاتھاں نوں پھڑیا ہے تے حضور نے بلند کیتا ہے لجپال آقا نے فرمایا صحابہ یوم القیامہ فرمایا سن لو ایک گل کسی پیر دی گل نہیں ایک کسی مفتی دی گل نہیں ایک گل زہرا دے بابے دی گل ہے لجپال آقا نے فرمایا جس طرح اسی دنیا دے اندر اکٹھے ہاں قیامت دا دہاڑا ہوے گا اسی اوتھے بھی اکٹھے ہوواں گے اسی بول کے کہنے ہونے بنی یار نبی دے یارا بنی یار نبی دے ہن پتہ چلے گا کنوں کنوں یاراں دی محبت ہے بنی یار نبی دے بنی یار نبی دے یارا میرا دل کرتے ہاتھوں بلند کر کے پڑھو بنی یار نبی دے یارا صفحہ دے دیوانے ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عمرے اے او عمرے عمر دے آن دے نال اللہ نے اسلام نو طاقت عطا فرمائی ہے عمر فاروق کی کہنے نے لجپال آقا دے دیوانے ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کہنے نے آپ تمنا کر دینے التجامہ کر دینے اے مولا میں عمر فاروق میں تمنا کرنا میں دعا کرنا میں انیاں شانہ نہ دینا میں انیاں عظمتہ نہ دینا اے مولا میں دعا کرنا میں ابو بکر دے سینے دا اقبال بنا دینا مینوں ابو بکر دے سینے دا اقبال بنا دیندا تائیوں نہیں کہنے ہونے بن یار نبی دے بن یار نبی دے یاراں دا اے ابو بکر صدیق جنیاں تعریفاں میں نہیں کردا جنیاں تعریفاں کلا تو نہیں کردا جنیاں تعریفاں مولا مشکل کشا کر دے مولا علی کر دے اے علی کون جڑے متقیاں دے امام نے جڑے پرہیزگاراں دے امام نے پرہیزگار کون نے میں آسان کر کے دس دینا علی امام کنہ دا ہے انہاں چرسیاں دا امام علی نہیں بھنگ پین والے دا امام علی نہیں اے لوگاں نوں راہ راست تو ہٹان والے دا نام علی نہیں اے متقی کون نے علی امام کنہ دا ہے میں آسان کر دینا داتا علی اجمیری دے امام دا نام
دا امام مولا علی شانہ بیان کر رہے حضرت ابو بکر صدیق نے بول کے کہنے نے میرے تو بہادر اگر کوئی رکھنا جے تے ابو بکر صدیق نو دیکھ لو تائیوں نہیں کہنے اپنی یار نبی دے نبی دے جنہ مان کفر دے توڑے نے جنہ مان کفر دے توڑے نے توفانا دے موڑے نے توفانا دے موڑے نے جنہ مان کفر دے توڑے نے جنہ مان کفر دے اعلان سماعت فرما